ڈیولپنگ ریوبرکس یعنی ریوبرکس کو بناتے ہوئے کون کون سے جو سٹیپس ہیں آپ کن میں سے وہ گزریں گے تو ریوبرک بنیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ کو ڈیولپ کرنے چاہیے گولز. آپ کو گولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے گولز ہیں, یا ان ادر ورڈز آپ کو آبجیکٹیوز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں اس ایکٹیویٹی کے یا اس کورس کے یا اس کلاس روم کے اس ٹاپک کے, اور اس کے ہمیں کیا اس کو ہمیں اچیو کیا کرنا چاہیے اور یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو آپ کو گولز کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو اسیسمنٹ ٹاسک آپ کا کیا ہے, کیا اسیسمنٹ ٹاسک آپ لے رہے ہیں, یا آپ کی کوئی اسپوکن ایکٹیویٹی ہے, آپ اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ رائٹنگ کا کام دے کے, آپ اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی پروجیکٹ دے کے, آپ اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی رپورٹ لکھا کے, آپ اسیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ڈسکشن کے تھرو, کیا آپ کوئی پریزنٹیشن لینا چاہ رہے ہیں. آپ کی اسیسمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے, آپ کا اسیسمنٹ ٹاسک جو ہے وہ کیا ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. پھر یہ ہے کہ آپ کے پرفارمنس سٹینڈرڈز کیا ہیں, کیا ہونا چاہیے, پرفارمنس سٹینڈرڈز کیا ہیں, کرائیٹیریا آپ کا کیا ہونا چاہیے. اور یہ جو یہ والا پوائنٹ ہے یہ اس سے لنک ہوتا ہے جو گولز کے ساتھ. آپ کو کیسے پتا چلے گا کیا سٹینڈرڈز ہیں, وہ گولز بتائیں گے, وہ آبجیکٹیوز بتائیں گے. اور وہ جو ہم نے اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کے ایلیمنٹ نمبر 1 سے کنیکٹڈ ہے, جس میں ہم نے کرائیٹیریا کی بات کی تھی کہ ہمارا وہ ایک ایلیمنٹ ضروری ہے ریوبرکس میں, اور یہ کہاں سے آتا ہے, یہ آبجیکٹیو سے آتا ہے, یہ گولز کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پرفارمنسز کو ڈفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے. یہ کون سا والا کیا ہو گیا, یہ آپ کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہو گیا. اور جو پرفارمنسز ہیں جب اس میں ڈفرینسیشن آئے گا تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں, آپ لیولز آف لرننگ کی بات کر رہے ہیں کہ دس از یور ایکسیلنٹ لرننگ, دس از یور بی گریڈ لرننگ, دس از یور سی گریڈ لرننگ اینڈ دس از یور ڈی گریڈ لرننگ. نہیں یہ نہیں چاہیے, اس کو امپروو کریں فوراً. دس از, یہ بڑا ایک ریڈ سگنل آ گیا جی. تو یہ آپ کی ڈفرینسیشن آپ میں ہونی چاہیے پرفارمنسز کی, تو اگر تبھی آپ کا سیکنڈ ایلیمنٹ بنے گا. اور پھر یہ ہے کہ اسائن آپ نے کرنے ہیں مارکس ٹو دیز کیٹیگریز, یا آپ کہہ دیں کہ اس کو ڈسکرپٹرز آپ کے پاس بالکل کلیئر ہونے چاہیے, اور مارکس آپ کو اس کے اوپر دینے آنے چاہیے کہ اگر یہ پرفارمنس ہے, یہ کرائیٹیریا ہے, اس کے اوپر یہ پرفارمنس ہے, تو کتنے مارکس میں ایلوکیٹ کروں. اور ڈو یو ریمبر دیٹ فگر, وہ جو میں نے ایک اس کی دکھائی تھی آپ کو, ایک بیلنس کی, جس میں کہ میں اس میں اے ڈالوں کہ اس میں بی ڈالوں, وہ جو ایک بیلنس کرنا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ آپ ریمبر آپ نے کیوں ریوبرکس بنائے ہیں, بیکاز یو وانٹ ٹو ہیو اے ویری کلیئر پکچر اور یو وانٹ ٹو گیو اے ویری کلیئر فیڈ بیک. اور اگر آپ اس کو, اس لیے ہم نے اسمال چنکس میں کیا نا, اور یہ بات ہم نے کی کہ جی ایسے کو اگر ہم ویسے ہی ایک کر لیں ایک بڑے سبجیکٹیو کویسچن کے طور پہ, دیٹ از سم تھنگ ایلس, اور اگر ہم اس میں سارے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے اس کو دیکھ لیں تو ہمیں زیادہ کلیئر پکچر آ جائے گی, ٹیچرس کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی زیادہ اچھے مارکس بھی اور فیڈ بیک بھی مل جائے گا. تو اگر آپ کو اس کو پراپرلی مینیج کرنا نہیں آتا نا, تو پھر وہ سب کچھ ہاچ پاچ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کو ایک اچھا, جب آپ ان سارے اسٹیپس آپ کو فالو کرنے ہوں گے, ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا ہوگا, گولز کو بھی اس میں سے کرائیٹیریا آنا ہے, آپ کا ایکٹیویٹی کون سی ہے جس کے اوپر آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں, آپ کے لیولز کون کون سے ہیں لرننگ کے, اس کو آپ مارکس کیسے آپ نے اسائن کرنے ہیں, ان کو کتنے مارکس ایلوکیٹ کرنے ہیں, یہ سارے آپ کو کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں پوائنٹ while developing rubrics.